ایک پرنسپل بات ہے کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے ریلیشن کارڈیل ہونے چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور ہمارے ہیں بھی۔ جو بھی پریشر ہوتا ہے وہ عمران خان کا ہوتا ہے۔ عمران خان اندر سے بات کرتے ہیں، نیریٹو دیتے ہیں، لیٹر لکھتے ہیں، ٹائم میں آرٹیکل لکھتے ہیں۔ 8 فروری کے بعد 9 فروری کو فیل ہوئے، 26 نومبر کو اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے، اس کے بعد وہ اس طرح سے باہر نہیں، اور عمران خان صاحب نے کافی اس پہ وہ واز ناٹ ہیپی۔ میں ذرا فیصل فرید چودھری صاحب، سر تھینک یو جوائن کرنے کے لیے۔ یہ ٹرمپ صاحب کے بیان کے بعد بڑی کرٹیسزم ہو رہا ہے آپ لوگوں پہ کہ بہت زیادہ امیدیں آپ نے لگائی ہوئی تھی، اور خان صاحب بھی اس کے بعد تھوڑا سا لگتا ہے کہ فرسٹریشن کا شکار ہیں، یہ بھی کہا جا رہا ہے۔ کل وکلا سے بھی کوئی زیادہ خوش نہیں تھے، آپ لوگوں کو بھی تھوڑا بہت انہوں نے پیار محبت کا اظہار کیا، تو یہ ٹرمپ کے بیان کا نتیجہ ہے یہ سب کچھ؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو بیان ہے وہ ایک ٹرانزیشن بیسڈ ہے۔ ایک سی آئی نے انٹل دی، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے بندہ پکڑ کے ان کے حوالے کیا، وہ قومیں ہیں، ہجوم نہیں ہیں، وہ اپنے دشمن یاد رکھتے ہیں، اور انہوں نے جب نیشنل سیکورٹی کی بریفنگ ہوئی تھی تو اس اسپیسیفک 13 فوجی جو ہیں وہ ان کے اس میں مارے گئے تھے امریکنس۔ وائس رائے وہ ہوتا ہے جو پیسے دیتا ہے، وائس رائے وہ ہوتا ہے جو آپ کو ملک چلانے کے لیے امداد فراہم کرتا ہے، وائس رائے وہ ہوتا ہے۔ وہ تب بھی تو وائس رائے تھے تو مشرف صاحب کو بل کلنٹن نے لے کے چلے گئے تھے نا، میاں نواز شریف کو باہر لے گئے تھے نا، ساری دنیا کو پتہ، لکھ کے دے کے گئے تھے، پھر کہا معاہدہ، پھر وہ آ کے انہوں نے کہا جی یہ لے معاہدہ، ٹھیک ہے۔ یہ انٹرنیشنل پریشر جتنا بھی آنا ہے، فیصلے تو ادھر ہی ہونے ہیں۔ اب یہ آپ بات کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو کچھ لوگوں نے اس کو ناقبت اندیشی کہہ لیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے تو پہلے دن جو اسٹیٹڈ پوزیشن عمران خان کی ہے وہ یہ کہ فیصلے پاکستان میں ہونے ہیں، اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے وہ ظاہر ہے تو کو رکھتے ہیں کہ وہ غیر جانبدار رہیں گے، کیونکہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن ان کے بقول وہ کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے یہ ثابت بھی کیا کہ بعد میں وہ ہمارے خلاف تھیں پی ٹی آئی کے، عمران خان کے خلاف جو حسین حقانی کے ذریعے جنرل باجوہ نے وہاں پہ بیانیہ بنوایا، اس کو بائی کر کے انہوں نے عمران خان کو اسپیشلی وین جب طالبان نے ٹیک اوور کیا اور انہوں نے کہا کہ بریکنگ دا شیکلز، تو وہ جو ڈیموکریٹس ہیں انہوں نے اس کو اور طرح سے لیا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ جو تھینک یو والی بات ہے، دیکھیے یہ ٹرانزیکشن بیسڈ ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، مودی انہوں نے میٹنگ کی وہاں پہ، پی ایم مودی نے $500 بلین تک ٹریڈ کے، انہوں نے وہ پیسے والے ہیں ان کی، وہاں پہ بھی لے کے گئے، لیکن اس کے بعد جہاز بھر کے انڈینس کو بھیجا انہوں نے واپس اللیگل، اور 2 اپریل سے وہاں پہ ٹیرف بھی لگ رہا ہے۔ سو دیز تھنگس آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی حتمی ان کا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے، ٹرانزیکشن ہے نا ان کے، آپ نے بندہ پکڑ کے دیا ہے، اور بندہ جو ہے وہ انہوں نے ابھی تک ٹویٹس بھی آئی ہیں، وہ اسکیپٹیکل سی ٹویٹس ہیں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کامنٹ آن اٹ۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک پرنسپل بات ہے کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے ریلیشن کارڈیل ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور ہمارے ہیں بھی، لیکن ابھی تک جو انگیجمنٹ ہوئی ہے وہ انگیجمنٹ ہوئی ہے فلاں جگہ بندہ پکڑ کے دیں، ٹھیک۔ اور جو اسحاق ڈار سے بھی سیکورٹی چیف نے بات کی ہے، اس نے یہ کہا کہ یہ ہمیں آپ کو جو ہمارے بندے ہیں، جیسے وہ بگرام ایئرپورٹ کا انہوں نے وہ کہا ہے، اب طالبان کے کوئی میرے خیال میں 10 سے 12 ارب ڈالر ادھر پڑے ہوئے، تو اس میں سے کٹ کر لیں گے۔ اچھا، اس میں ایک پرنسپل بات یہ بھی ہے نا کہ جو پاکستان کی سیاست ہے، ہمارے مسائل یہاں پہ ڈسکس ہونے چاہیے، چاہے پی ٹی آئی ہو یا کوئی اور ہو، ہمیں امریکہ کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ ڈیفینیٹلی آپ دیکھ کے بھی کیا کریں گے؟ دیکھیں انٹرنیشنل پریشر کا کیا ہوتا ہے، انٹرنیشنل پریشر کا سب سے بڑا بینیفیشری پاکستان میں جو سیاستدان رہا ہے اس کا نام میاں محمد نواز شریف ہے۔ دونوں دفعہ وہ باہر چلا گیا، اور عمران خان نے باہر نہیں جانا، وہ تو اٹک میں بھی ان کو آئی تھی۔ اب 3 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں نا آتر جس سے عمران خان باہر آ سکتے ہیں۔ پبلک اپرائزنگ ہوئی، انہوں نے 26 نومبر کو بشرا بی بی نے ایک سیریس ایفرٹ کی، بندے شہید ہو گئے، اسٹیٹ نے کہا کہ نتھنگ ڈوئنگ، ہم آپ کو یہ بات نہیں مانیں گے۔ اس کے بعد پبلک اپرائزنگ، پھر 4 اکتوبر اور 26 نومبر کو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ فیل ٹو شو اپ آن دا اوکیژن، ورکرز ان پہ، اسی لیے آپ نے جنید اکبر اور عالیہ حمزہ لگائی ہیں نا، اور عالیہ حمزہ کو کھل کے کام کرنے کا عمران خان نے کل بھی کہا کہ ان کو امپاور کریں۔ اب دوسری بات انٹرنیشنل پریشر، وہ انٹرنیشنل پریشر کا جو ہسٹری بتاتی ہے، یا جو ایک چیز ہے کہ جو باہر سے ملک سے باہر جائیں آپ، پھر کوئی سیٹ اپ، اور تیسرا ایک ہی راستہ جو میری نظر میں ایز اے پولیٹیکل ورکر یا اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس، ہم کیونکہ پولیٹیکل گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں تو ہمیں کوئی مچھلی کے بچوں کی طرح تیرنا سکھاتا نہیں ہے، وی نو پالیٹکس، واٹ از پالیٹکس۔ لوکل پریشر جو ہے وہ نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی اور حکومت کے ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم جو بھی پریشر ہوتا ہے وہ عمران خان کا ہوتا ہے۔ عمران خان اندر سے بات کرتے ہیں، نیریٹو دیتے ہیں، لیٹر لکھتے ہیں، ٹائم میں آرٹیکل لکھتے ہیں۔ جو باہر والے لوگ ہیں نا، وہ نہ تو اس ویلر کے ساتھ پریشر وہ
جو برقرار رکھ سکتے ہیں. بار یہ آپ کی جماعت کی اپنی جو قیادت دیکھیں ہے نا 8 فروری کے بعد 9 فروری کو فیل ہوئے, 26 نومبر کو اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے, اس کے بعد وہ اس طرح سے باہر نہیں, اور عمران خان صاحب نے کافی اس پہ وہ ہی واز ناٹ ہیپی. اب پرسوں بھی ہی واز ناٹ ہیپی کہ باہر ایکٹیویٹی انہوں نے کہا ڈیالہ جیل کے باہر کریں, وہ اپنا اس کو باہر ذکر تک نہیں کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ باہر کریں. اب وہ آپ ایک ڈیلیبریشنز کریں, آپ کو جو اندر سے بات کی ہے باہر تو کریں, آپ بجائے کہ مطلب ایک تو میں یہ بھی بات جو پی ٹی آئی کے سابق لیڈرشپ ہے اور موجودہ لیڈرشپ ہے, ان دونوں کو سمجھنا چاہیے کہ جب تک عمران خان اندر ہے نا, ان کی پالیٹکس زیرو ہے, دے آر بگ زیروز. عمران خان وہ نمبر 1 ہے جو لگے گا تو اب کسی کی پالیٹکس بنے گی, اور وہ ریل گاڑی کا وہ انجن ہے جو. اچھا اب آپ نے, میں نے مندوخیل صاحب کی طرف بھی جانا ہے, لیکن آپ نے سابق رہنماؤں کی بھی بات کی, آپ کے اپنے بھائی ہیں فواد چودھری صاحب, وہ جماعت پہ بہت تنقید کرتے ہیں, کیا اس سے آپ کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں؟ میرے ساتھ ہوا ہے تو آپ کا خیال ہے کہ میرا اور میں نے اپنا تو سارے اپنے کام کر کے دیے تھے, اور دوسری یہ جو باہر والی لیڈرشپ ہے یہ ایسے وارنبل رہتی ہے. میں نے ان کو بتایا بھی ہے کہ دیکھیں آپ کو اگر فار ایگزامپل میں کاظمی کے پاس آتا ہوں نا, تو اٹس اے میڈیا سائنس. If I don't fetch ratings to you, it's a commercial venture. یہاں پہ بیٹھے ہوئے قادر نہیں آئیں گے, اپنا مزمل بھائی نہیں آئیں گے, اور اگر ان کے ساتھ ریٹنگز نہیں آئیں گے کوئی بھی نہیں بلائے گا, مجھے ڈراپ کریں گے, کیوں بلائیں گے, اتنے لوگ ہیں. تو یہاں پہ آپ کو بات جو عمران خان کا جو اندر کا بیان ہے اس کو آپ کو ویسے ہی بیان کرنا پڑے گا, کیونکہ لوگ عمران خان کی بات سننا چاہتے ہیں. اثر پاکستان کے نوک اینڈ کارنر سے اوورسیز آپ کے جرنلسٹ, ڈپلومیٹس, بیوروکریٹس, جوڈیشری, لائرز, ایک ہی بات, وینڈرز, چھاپڑی فروش, گارڈز, ایک ہی بات ہوتی ہے کہ عمران خان باہر کا باہر. ٹھیک ہے. اچھا یہ بریف نہیں مجھے بتائیں, ویسے آپ نے فواد چودھری صاحب کو کہا ہے کہ تھوڑا سا ہتھولا رکھیں. نہیں, ان کو اب پتہ ہونا چاہیے, میری بات سنیں, یہ کوئی بات طے کرنے والی, یہ بتانے والی, اب یہ بچے ہیں دونوں اب پولیٹیکل کمیٹی جو ہے آج تک لیٹر انڈورس نہیں کیا انہوں نے جو چیف کو لکھا ہے, ٹھیک ہے, اس بات پہ انہوں نے میٹنگ کر دی ہے. کیا وہ عمران خان کی رائے زیادہ امپورٹنٹ ہے, یہ آپس کی آپ کی لڑائیاں زیادہ امپورٹنٹ ہیں؟ میرے لیے تو عمران خان کی رائے ایک ہی. اور آپ ابھی بھی عمران خان کے کچھ مقدمات میں تو آپ ہیں؟ میں تو ہوں, ایک ہی مقدمہ تھا, وہ ان پہ چڑھائی ہوئی, انہوں نے بی بی نے کہا کہ آپ نے باہر کچھ نہیں کیا, اور بیچ میں ہم نے پیٹے میں آ گئے. انہوں نے کہا کوئی پروفیشنل وکیل دیں, تو میں نے کہا یہ 10 یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں تو کوئی بھی پروفیشنل نہیں ہے. میرا تو نام کیونکہ باہر لے دیا نا, وہ کوئی دل جلے ہوئے ہیں وہاں پہ لوگ, ان کو وہ ہر وقت دل جلے ہی رہتے ہیں. تو الیکشن ہارنا سر یار روٹین ہوتی ہے, ہار گئے آپ آگے چلے, پالیٹکس ہے, اس کو کوئی آپ کوئی قائد اعظم نہیں ہے. عمران خان تو آپ زیرو ہیں, میں زیرو ہوں, میں نے جیسے آپ کو کہا سابق جو ہیں وہ بھی زیرو ہیں, لیکن ورکر ایک بات سننا چاہتا ہے, ورکر بات سننا چاہتا ہے. عمران خان کی باہر رائے کی اسٹریٹجی وہ دینی پڑے گی, اور وہ اس وقت جو ہے ورکر ذرا بھی. اور میں یہ بھی بتا دوں آپ کو, موجودہ لیڈرشپ عمران خان کی کال نہ ہونا 4 بندے اکٹھے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے فیصل صاحب, یہ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انگور کھٹے ہیں, بیسیکلی کوشش آپ نے پوری کر کے دیکھ لی, کچھ بنا نہیں. سب سے پہلی بات تو میں یہ مزمل صاحب بالکل بھائی ہیں ہمارے, اور یہ ایک وکیل گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. مریم نواز شریف کے ہر فضول کام کی ڈیفینس کرنا ضروری نہیں ہے ان کے لیے, یہ بہت اس سے اوپر ہے. پیڈا ایکٹ ہے, اگر آپ نے کوئی پنجاب ایفیشنسی ڈسپلن ایکٹ ہوتا ہے جس کے تحت آپ وہ پہلے چارج شیٹ کرتے ہیں, یہ تو ایم ایس جو ہے وہ کوئی غیرت مند آدمی نہیں تھا, وی شوڈ ہیو فوراً اسے کہتا تھا میں جا رہا ہوں. ایم ایس نے اگر یہ کام غلط کیا تھا تو اس کے خلاف پہلے انکوائری رپورٹ آتی, پہلے تو کمپلینٹ آتی, کمپلینٹ جو ایک طریقہ کار ہے.